السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں ایک اور رمضان کا مہینہ دیکھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس رمضان کے مہینے میں روزہ، تراویح اور دوسری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے جتنے اور ایام باقی ہیں وہ سارے ایام صحت و عافیت کے ساتھ گزار دے، اور تراویح اور رمضان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، دینی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان کی 12 تاریخ ہے، یعنی 12واں روزہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا وہ ختم ہو چکا، دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے، اسی مغفرت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے تعلق سے ایک حدیث جو احادیث کی کتابوں میں بہت زیادہ اس کو نقل کیا گیا ہے، بہت ساری کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، اور دوسری کتابیں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں اس حدیث کا حوالہ ملتا ہے۔ اور خود اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ کے گھر میں فضائل اعمال کتاب رہے گی، اس میں بھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ تو محترم سامعین، اگر کسی اللہ کے بندے اور بندی کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سے قریب نہیں کر لیا، اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروائے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق نہیں بنائے، اب اس کے تعلق سے اس کے بارے میں احادیث میں کیا باتیں ہیں اسی کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مختصر وقت میں آپ کے سامنے باتیں رکھ کر رخصت کی اجازت چاہوں گا۔ آپ حضرات غور سے اس کو سنیں، بات سمجھ میں آ گئی عمل کریں، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پہنچانے کی وجہ سے اس نے وہ بات سن لی اور اس کی زندگی بن گئی، آخرت میں آپ کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا اور اس کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک حدیث ہے جس کے راوی ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ قریب ہو جاؤ، ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم پورے کے پورے ممبر کے قریب ہو گئے۔ ممبر کسے کہتے ہیں؟ مسجد میں جمعے کی خطبے کے لیے ایک 3-4 سیڑھیوں کا ایک ممبر بنایا جاتا ہے، اسے ممبر کہتے ہیں، تاکہ آواز سب تک پہنچے اور سب کو دکھائی دے۔ اونچائی کے لیے ایک چیز بنائی جاتی ہے سیڑھیوں کی شکل میں، اسے ممبر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول ممبر پر چڑھے اور خطبہ دیے، لیکن ایک عجیب کام اس دن پیش آیا۔ اس کو صحابہ فرماتے ہیں بیان پورا ختم ہو جانے کے بعد، وعظ و نصیحت پوری ختم ہو جانے کے بعد، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کے ساتھ ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے،
اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ کون سا عجیب معاملہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ نے منبر پر قدم رکھا، پہلے منبر پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے منبر پر یعنی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرے سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اے اللہ کے رسول، آج آپ نے آمین آمین کہا ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی آپ کو چڑھتے ہوئے اور آمین آمین کہتے ہوئے ہم نے نہیں سنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ تم سچ کہتے ہو، صحابہ تم سچ کہتے ہو، لیکن آج ایک واقعہ پیش آیا ہے، آج ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے پہلے سیڑھی پر، منبر کے پہلی سیڑھی پر جب قدم میں مبارک رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ اللہ کے ایک مقرب فرشتہ ہے، اللہ کا ایک مقرب فرشتہ ہے جو اللہ کے پیغام کو نبیوں تک پہنچاتا ہے، اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ سے نبی تک پہنچانے کے لیے جو واسطہ بنے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ فرشتوں کے سردار بھی ہے۔ کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہے۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں بد دعائیں کروں گا اور آپ آمین کہیے، میں بد دعائیں کروں گا اور آپ آمین کہیے۔ تو سب سے پہلے بد دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ جس آدمی کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ کون بد دعا کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں۔ کسی اللہ کے بندے اور بندی کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا، رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور پھر بھی اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروا لیے، تو فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ آقا نے فرمایا آمین، آقا نے فرمایا آمین۔ دیکھو دعا کرنے والے کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مقرب فرشتہ ہے، گناہ جانتے نہیں ہے اور ان سے گناہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے مقرب فرشتے، پاکیزہ مخلوق، وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ ہر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کون؟ اللہ کے محبوب ہے، سید الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہے، ان کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اب ایسی شخصیت جو ہے آمین کہہ رہی ہے۔ دونوں شخصیتیں، جبرائیل ان کا بھی مقام اونچا ہے اور اللہ کے نبی کا ان کا بھی مقام اونچا ہے۔ دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور آمین کہنے والے کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس کے بعد دوسرے سیڑھی پر میں نے قدم مبارک رکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ جی کیا مطلب ہے؟ اگر کسی جگہ اللہ کے نبی کا نام لیا جائے تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے، کم سے کم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اسے درود کہتے ہیں، اسے درود کہتے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو جبرائیل نے بد دعا فرمائی کہ ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ آقا نے آمین بھی کہا ہے۔ تیسری جو بد دعا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ ہے، اگر کسی نے والدین میں سے کسی ایک کو پایا، دو کو پایا یا دو میں سے کسی ایک کو پایا، پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا تو فرمایا کہ ایسا آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔
آقا نے فرمایا آمین۔ تو یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو محترم سامعین ذرا غور فرما لے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے جو ہے آمین کہی ہے، اور جبرائیل نے کیسی بد دعائیں فرمائی ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اس مغفرت کے عشرے میں ہم سب کو غفلت میں اور اپنے آپ کو سستی میں، لاپرواہی میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی طرف اپنے آپ کو گڑ گڑانے میں لگانا اور اللہ سے منوانے میں لگوانا، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میں نے آج تک کی زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، اے اللہ آپ رحیم ہے، رحم فرما دیجئے، اے اللہ آپ بڑی طاقت اور قدرت والے ہیں، اے اللہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے، جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے اور مجھے جنت کا مستحق بنا دیجئے۔ اس طریقے سے اس درمیانی والے عشرے میں ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ عشرہ ہمارے سے گزر گیا، اگر یہ عشرہ ہمارے سے گزر گیا اور ہم نے اپنے پرانے دنوں کے مانند ہی اس رمضان کے مہینے کو اور اس عشرے کو ہم نے گزار دیا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پورے امت مسلمہ کے لوگوں کی حفاظت فرمائے کہ اب جبرائیل کی بد دعا اور آقا کی آمین ہمارے حق میں مقدر نہ فرما دے، جی ہمارے حق میں مقدر نہ فرما دے، وہ بد دعا ہمارے لیے ہم کو نہ لگ جائے۔ تو اس لیے محترم سامعین ہم کو زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے مختصر دعا ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر موقع پر ہم کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے، یہی رمضان کا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ رمضان ویسے تو آتا ہے اور جاتا ہے، کسی کے عمر میں 20 رمضان گزر گئے، کسی کے عمر میں زندگی میں 30 رمضان چلے گئے، کسی کے عمر میں 40 رمضان گزر گئے، لیکن رمضان آئے گا اور چلا جائے گا۔ رمضان سے مجھے کیا فائدہ ہوا یہ ہم کو دیکھنا چاہیے۔ آنے والا رمضان ہمارے حق میں خوشخبریاں لے کر آتا ہے یا ہمارے لیے بری خبر لے کر آتا ہے؟ خوشخبری جنت کا مستحق بن گئے، ہماری معافی ہو گئی، ہماری مغفرت ہو گئی، تو ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے۔ اسی خوشی کے موقع پر رمضان کے آخری دنوں میں عید الفطر کے نام پر ہم جو ہے عید مناتے ہیں۔ وہ عید کس کے لیے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں نے رمضان کا حق ادا کر دیا، میں نے روزوں کا حق ادا کر دیا، میں نے تراویح کا حق ادا کر دیا اور میری مغفرت ہو گئی۔ اس مغفرت کی خوشی میں جہنم سے خلاصی اور جنت کے داخلے کی خوشخبری میں ہم سب کو یہ عید منانا ہے۔ اس کے لیے عید منائے جاتے ہیں۔ خالی نئے کپڑے پہن لیے اور جو بریانی پکا لیے اب کھا لیے، چلو بھئی سب لوگ خوشی منا رہے ہم بھی خوشی، نہیں، اصل میں خوشی نئے کپڑوں پر نہیں ہے، اصل خوشی ہماری جو ہے وہ مغفرت پر ہے۔ اگر میری مغفرت ہو گئی ہے تو آپ خوشی منائیے، اچھے کپڑے پہنیے، اچھے کھانے کھائیے، اللہ کے نعمتوں کا استعمال کیجیے اور دوسروں کو مبارکباد دیجیے، عید مبارک ہو، عید مبارک ہو۔ یہ عید ہمارے لیے مبارک ہے، ہمارے لیے بڑا خوشی کا موقع اور خوشی کا پیغام لے کر آیا۔ تو محترم قارئین، محترم سامعین، اسی لیے عید منائی جاتی ہے کہ رمضان کے آخر میں اللہ نے جو عید کا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہ اس کے لیے کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، جہنم سے خلاصی ہو گئی، اب خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ اگر کسی آدمی کی مغفرت نہیں ہوئی، جہنم سے خلاصی نہیں ہوئی اور جو ہے جنت کا مستحق نہیں بنا ہے، ایسا آدمی 90 کپڑے پہن لے کو، ایسا آدمی بریانیاں پکا لے کو، پورے محلے کو بانٹ کو اور پورے ہے نا ٹی ویوں میں، دوسرے نیوز چینل وغیرہ میں لوگوں کو مبارکبادی دے رہا ہے، ایسے مبارکباد دینے سے فائدہ کیا ہے؟ ایسے مبارکباد دینے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے محترم سامعین
خوشی اسی موقع پر منائی جاتی ہے کہ میری مغفرت ہوگی۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے اس رمضان میں میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ سے امید کرے، اللہ سے مانگے، دعا کرے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ اور جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے سامنے جا کر اپنی ضرورت پوری کروانے کے لیے کبھی ہاتھ کو پکڑتا ہے، کبھی پیر کو پکڑتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی گڑ گڑاتا ہے، کبھی کھانا نہیں کھاتا، رس جاتا ہے، ایسے ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اے اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا میں تیرے دربار کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے دربار کو نہیں چھوڑوں گا، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ روئے گڑ گڑائے جتنا ہو سکے، وہ جس طریقے سے ہو سکے اللہ کو منوا لے، اللہ ضرور منوا جائے گا، اللہ ضرور اپنا ہو جائے گا، اللہ کو بھی رحم آ جائے گا، اللہ کو بھی ترس آ جائے گا۔ ارے میرا بندہ، یہ میری بندی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے، چلو ان کی مغفرت کر دو، ان کی مغفرت کر دو۔ تو محترم سامعین، اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ مغفرت اگر نہیں ہوئی تو اب جبرائیل کی بد دعا ہے اور آقا کے آمین ہے، کہیں ہمیں اس کے مستحق نہ بن جائے۔ اس لیے آپ بھی کوشش کیجئے اور پوری امت کے حق میں دعا کیجئے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث میں ایک دوسرا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آیا، وہ کون سا تذکرہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل میرے سامنے آئے تھے اور فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ آقا نے فرمایا آمین۔ تو اس لیے محترم سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاقے برداشت کیے، تکلیفیں اٹھائی، کس کے لیے؟ امت کے حق کے لیے، دین کے پیغام کو میرے تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاقے برداشت کر کے اور اپنے گھر والوں کو فاقے میں ڈال کر اور اپنے اہل خاندان کو فاقوں میں ڈال کر، صحابہ کو قربانیوں پر ڈال کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب ایسے نبی پر بھی درود نہ بھیجنا، یہ احسان فراموش ہوگا، یہ احسان فراموش ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود پاک بھیجنے کا اہتمام فرمائے۔ درود جتنا ہمیں پڑھیں گے تو فرمائے کہ اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ جتنا ہمیں درود پڑھیں گے قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم اتنے ہی قریب ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اتنے ہی قریب ہوں گے۔ اور جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے، فرمایا کہ درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں پر مدد فرماتے ہیں۔ دشمن اگر ہم پر حملہ کر رہا ہے، درود ہم پڑھ رہے، اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے اور فقر و فاقے کو دور فرمائیں گے۔ تنگی نہیں آئیں گے، فقر نہیں آئیں گے، فاقے نہیں آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے درود کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اس سے محبت بھی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ لوگ اس سے محبت بھی کریں گے۔ یہ درود پاک کے مختصر فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ خود اس درود پڑھنے والے پر رحمت بھیجتا ہے، فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ بندہ جب ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھیں ایک درود پڑھنے پر کتنا بڑا فائدہ ہے۔ 10 رحمتیں نازل ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی اور ہمارے 10 درجات بلند ہوں گے۔ جو آدمی جتنا درود پڑھے گا اتنا ہی اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر درود نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جگہ پر، وہ میری امت کا سب سے بخیل کنجوس آدمی ہے، وہ سب سے بخیل اور کنجوس آدمی ہے۔ اور کسی جگہ یہ بھی فرمایا کہ وہ بددین ہے، وہ میرے دین پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا محترم سامعین، مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ کے نبی کا ہم پر بڑا احسان ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام فرمائے۔ اور اس حدیث میں تیسری بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بد دعا کروں گا اور آپ آمین کہیے۔ تیسری بد دعا کون سی تھی؟ اگر کسی آدمی کو والدین میں سے دو ملے، یعنی ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے،
پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بنایا تو فرمایا کہ اس آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آقا نے فرمایا کہ آمین۔ آقا نے کیا فرمایا؟ آمین۔ تو اس لیے محترم سامعین، والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت ساری چیزیں دنیا میں بار بار مل جاتی ہے، لیکن والدین ایک ہی بار ملتے ہیں۔ اگر مل گئے، اگر دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ وہ نعمت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والے تو مل جائیں گے، لیکن ماں کی اور باپ کی جو محبت ہے، جو مامتا ہے، وہ مامتا، وہ محبت کسی سے بھی ہم کو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا والدین کی خدمت کرے، ان کی بات مانے، والدین کی خدمت کرے اور ان کی بات مانے۔ ایک جگہ ایک حدیث میں اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری جنت ہے یا جہنم ہے، وہ تیری جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ماں باپ راضی ہے تو تیرے لیے جنت، اگر ماں باپ ناراض ہے تو جہنم ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا متی بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ یعنی اگر بیٹے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو فرمایا ایک نگاہ پر ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ بڑے حریص تھے، کس کے؟ نیکیوں کے حریص تھے۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم نے دن میں 2 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر 3 مرتبہ نگاہ ڈالی تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ پھر صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول اگر 4تھی مرتبہ ڈالے تو اللہ کے نبی ان کے منشے کو سمجھ گئے اور فرمایا ارے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، روزانہ اپنے والدین پر 1000 مرتبہ بھی محبت کی نگاہ ڈالو، اللہ پاک 1000 حج مقبول کا ثواب تمہیں عنایت فرمائے گا، تمہیں عنایت فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا والدین کا حق زیادہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، بہت سارے ان کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میدان حشر میں دیں گے، لیکن والدین کو ستانے کا، ان کو تکلیف پہنچانے کا بدلہ، اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ایک حصہ دیں گے، لیکن ایک حصہ دنیا ہی میں دے دیں گے۔ اگر آپ نے والدین کو ستایا ہے تو بعد میں چل کر آپ کے بچے بھی آپ کو ستائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کو گالی دی ہے تو آپ کے بچے بھی آپ کو گالی دیں گے۔ ضرور آپ کو یہ موقع دیکھنے کو ملے گا اور اللہ پاک آپ کو دکھوائیں گے۔ تو اس لیے محترم حضرات، ان چیزوں کا خیال رکھے، والدین کی نافرمانی نہ کرے، والدین کا حق ادا کرے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ عید کے موقع پر ماں کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور پاؤں پکڑ لیتے ہیں، تو ماں ہے نا، ماں رہتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا چلو بیٹا، ایسا کر کے سال میں 1 مرتبہ جو معافی پیش کرتا ہے، اللہ مجھے اے امی جان مجھے معاف کر دے کر کے کہہ دیتا ہے، تو سال میں 1 مرتبہ ایسا معافی کرنے سے پورا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ سال بھر ستائے، سال بھر تکلیف دیے، عید کے ایک موقع پر آپ کو ماں کے سامنے اماں مجھے معاف کر ڈال کر کو بولتے ہیں، نہیں، پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ جو چیزیں آپ اپنے بیوی کو دلوا رہے ہیں اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں آ کر ان کو گرا دے اور ان کی محبت میں آ کر بیوی کے حقوق کو ضائع کر دے۔ ایسا نہیں ہے، دونوں سے بھی محبت کرنا ہے اور دونوں کے بھی حقوق ادا کرنا ہے۔ تو محترم سامعین، میں نے ان چیزوں کو رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں میری بھی مغفرت فرمائے اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے، اور آپ کے صدقے میں پوری امت کے گناہوں کو
معاف فرما دے، اور پوری امت کے مسلمان مرد اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، جہنم سے سب کو آزادی عطا فرما دے، اور جنت کا مستحق ہم سب کو بھی بنا دے۔ اور جب عید کا موقع آیا تو حقیقی خوشی ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس بات پر بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے اس رمضان میں میری مغفرت فرما دیا اور مجھے جہنم سے خلاصی دے دیا اور مجھے جنت کا مستحق بنا دیا۔ اس حقیقی خوشی ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔